بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قواعد فقہیہ میں ہمارا ہماری کتاب علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الاشباہ والنظائر اس کے دروس کا سلسلہ ہے، اور پہلا قاعدہ یعنی لا ثواب الا بالنیت یہ چل رہا ہے، اور اس میں نیت کے حوالے سے مختلف عبادات میں نیت کا تعلق اور اس کے احکامات کو علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو کل ہم نے جو ہے وہ نماز کے حوالے سے اس کی جو شرائط ہیں اس کے حوالے سے کچھ ابحاث پڑھی تھی کہ کن کن چیزوں میں نیت کا ہونا ضروری ہے اور کن چیزوں میں نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہم نے دیکھی تھی، کیونکہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس کتاب میں جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الرحمہ قاعدے کو بیان کرنے کے بعد اس کی وضاحت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان مسائل کا ذکر کرتے ہیں ضمنی طور پر کہ جن مسائل میں اس قاعدے کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اب اس مقام پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز کے متعلق اور طہارت وغیرہ کے متعلق کچھ باتیں بیان فرمائی، اور اب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زکوٰۃ کے متعلق کچھ چیزیں بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا يَصِحُّ أَدَاؤُهَا إِلَّا بِالنِّيَّةِ۔ بہرحال جہاں تک بات ہے زکوٰۃ کا، کیونکہ یہ ایک عبادت مقصودہ ہے، تو اسی حوالے سے فرماتے ہیں کہ فلا یصح اداؤها الا بالنیت، لہذا زکوٰۃ کا ادا کرنا نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوگا۔ ادائی زکوٰۃ جو ہے وہ نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوگا۔ وعلی ھذا فما ذکرہ القاضی الاشبیابی، فرماتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر یہ بات ہے جسے امام قاضی اشبی جابی علیہ الرحمن جو ہے وہ بیان فرمایا کہ ان من امتنع عن ادائها اخذها الامام کرہا ووضعها فی اہلها۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ علامہ اشبی جابی فرماتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرنے سے منع کر دے تو امام جو ہے یعنی حاکم وقت وہ کیا کرے گا کہ اس سے زبردستی لے گا، اور ان کے جو اہل ہوں گے، زکوٰۃ کے جو مصارف ہوں گے، ان میں اسے جو ہے تقسیم کر دے گا، پیش کر دے گا۔ وتجزیہ، اور یہ جو امام نے صاحب زکوٰۃ سے زکوٰۃ وصول کر کے زبردستی فقراء مساکین وغیرہ میں تقسیم کر دیا، فرماتے ہیں یہ زکوٰۃ وصول کرنا اور تقسیم کرنا اس شخص کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ کیوں بھئی، کیوں کافی ہوگا؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ لِلْإِمَامِ وِلَایَةُ أَخْذِهَا، کیونکہ امام جو ہوتا ہے، حاکم وقت جو ہوتا ہے، سلطان وقت جو ہوتا ہے، اسے ولایت اخذ زکوٰۃ حاصل ہوتا ہے،
یعنی زکوٰۃ کو حاصل کرنے کا، لینے کا جو ہے وہ اختیار حاصل ہوتا ہے۔ فقام اخذہ مقام دفع المالک باختیارہ، لہذا حاکم کا اور امام کا اس شخص سے زکوٰۃ لے لینا، یہ اس چیز کے قائم مقام بن جائے گا گویا کہ اس مالک نے اپنے اختیار سے وہ زکوٰۃ مستحقین کو دیا۔ فہوا ضعیف، لیکن علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ بات ہمیں تھوڑی سی ضعیف لگتی ہے۔ والمعتمد فی المذہب، اور مذہب میں معتمد جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، وہ عدم الاجزاء کرہن، زبردستی لینا حاکم کا اور امام کا، یہ کافی نہیں ہوگا زکوٰۃ دینے کے معاملے میں۔ اچھا، قال فی المحیط، محیط کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ ومن امتنع عن اداء الزکاۃ، کہ جس شخص نے زکوٰۃ ادا کرنے سے منع کیا، تو فالساعی لا یأخذ منہ کرہا، تو جو ساعی ہوتا ہے زکوٰۃ وصول کرنے والا شخص، وہ جو ہے اس سے زبردستی نہیں لے سکتا۔ ولو اخذ، اور اگر اس نے لے لیا زبردستی، تو لا یقع عن الزکاۃ لکونہا بلا اختیار، تو یہ زکوٰۃ کی طرف سے یہ معاملہ ادا نہیں ہوگا، یعنی یہ رقم زکوٰۃ کی طرف سے کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، لکونہا بلا اختیار، کیونکہ یہ بلا اختیار دیا گیا ہے۔ ولیکن یجبرہ بالحبس لیؤدی بنفسہ، لیکن فرماتے ہیں کہ اسے حبس کے ذریعے یعنی قید کے ذریعے مجبور کیا جائے گا تاکہ وہ خود زکوٰۃ دے دے۔ یہ جو صورتحال یہاں پر بیان ہوئی ہے اس کو سمجھ لیجیے کہ علامہ اسبیجابی اور محیط کے حوالے سے جو عبارتیں علامہ ابن نجم مصری لے کر آئے ان کی وجہ کیا تھی۔ دیکھیں، آپ نے اصول سب سے پہلے بیان کیا کہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا ادا کرنا نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوگا۔ نیت آپ کا ارادہ ہوتا ہے، آپ کا اختیار ہوتا ہے، آپ کا قصد ہوتا ہے۔ علامہ ازبیجابی نے اس مقام پر ایک فروعی مسئلہ بیان کیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینے سے منع کر دے کہ بھئی میں زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اگر حاکم وقت سلطنت اسلامیہ سلطان اسلام موجود ہے تو جب اس کے پاس یہ مقدمہ جائے گا، یہ معاملہ جائے گا، تو وہ کیا کرے گا کہ وہ حکم دے گا کہ اس سے زبردستی زکوٰۃ لے لیا جائے اور اسے جو اہل افراد ہیں ان کو دے دیا جائے۔ اور پھر علامہ ازبیجابی نے فرمایا کہ بھئی یہ تو اسے کافی ہو جائے گا، یعنی امام کا اس کو لے لینا اور فقراء میں دے دینا یہ کافی ہو جائے گا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے۔ وجہ یہ ہے کہ امام کو ولایت اخذ حاصل ہے، تو اس کا لے لینا جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے مالک نے اپنے اختیار سے دے دیا۔ اب یہاں پر جو علامہ ازبیجابی نے جو بات کی ہے، اس عبارت کو لانے کا مقصد علامہ ابن مصری علیہ الرحمہ کا یہ تھا، اور اس کو آپ نے ضعیف بھی قرار دیا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں نیت ضروری ہے، اور جہاں پر جبر اور کرہ پایا جائے گا، زبردستی لینا پایا جائے گا، تو وہاں پر قصد، ارادہ اور نیت نہیں پائی جائے گی، کیونکہ اس شخص کا منع کر دینا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی ادائیگی کی کوئی نیت نہیں۔ تو جب وہ منع کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دینا نہیں چاہ رہا۔ اب جب آپ اس سے زبردستی لے رہے ہیں تو اس کی نیت اور اس کا ارادہ نہیں ہے، لہٰذا اصولاً اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے جو معتمد قول اور محیط کے اندر جو قول بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ اگر کسی نے منع کر دیا زکوٰۃ دینے سے، تو ساعی جو ہوتا ہے زکوٰۃ وصول کرنے والا، حاکم وقت کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے، وہ اس سے زبردستی نہیں لے گا۔ اگر وہ اس سے زبردستی لے گا
تو پھر کیا ہو جائے گا کہ زکوٰۃ اس کی واقع نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بلا اختیار دیا، جیسے کہ ہم نے یہ بات بیان کی کہ اس کا منع کر دینا اس کے عدم نیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو اس سے زبردستی لیں گے تو گویا اس نے اپنے اختیار سے نہیں دیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں حل کیا نکلے گا، کہ ہم کیا کریں گے کہ اس بندے سے زکوٰۃ بھی لے لی جائے اور آپ کہہ رہے ہیں زبردستی بھی نہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ پھر ایسی صورت میں ہمارے پاس ایک رستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ دینے پر خود راضی ہو جائے، اور پھر اپنی نیت، اپنے ارادے، اپنے قصد سے وہ زکوٰۃ دے دے، تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہمارا اصول بھی نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب اس پیراہے میں ایک مسئلہ اور آپ کو میں بیان کر دوں تاکہ یہ معاملہ آپ کو مزید کلیئر ہو جائے۔ فی زمانہ جو لوگ بینکوں کے اندر اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، تو بینکوں میں رمضان المبارک کی تقریباً پہلے عشرے میں یا دوسرے عشرے میں جو ہے وہ تمام کے تمام جو بینک ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ کنزیوم کرتے ہیں اپنے صارفین کے اکاؤنٹس سے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک لمٹ رکھی ہوتی ہے کہ بھائی جس کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود ہوگی تو اس کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اب اس میں کئی طرح کی خرابیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سلطنت اسلامیہ علی وجہ شریعہ، یعنی شریعت کے منہج کے اوپر سلطنت اسلامیہ کا قیام نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہوئی۔ اور اسی کے ضمن میں دوسری بات یہ ہے کہ جو بینکس ہیں وہ باقاعدہ سے حکومت کی طرف سے خود مختار نہیں ہے زکوٰۃ لینے کی، یعنی یہ ساعی نہیں ہے، ان کے اندر ساعی ہونے کی شرائط نہیں پائی جاتی۔ اگر بالفرض ہوں بھی تب بھی ان کو اختیار اس طرح سے نہیں ہوگا کہ سلطنت آپ کی اس طرح کی پائی نہیں جاتی۔ چلیں اگر ہم مان لیتے ہیں کہ کسی نہ کسی حیثیت سے جو ہے وہ سلطنت پائی جا رہی ہے اور ان کو اختیار بھی ہے، تو بھی ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو کہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے آپ کو، لیکن بینک کا رول یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے اکاؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں اگر اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو ہم نکال لیں گے، ارادہ اور نیت ہی نہیں پائی جاتی اور اکاؤنٹ سے وہ پیسہ نکال لیا جاتا ہے۔ اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ اگر نکال بھی لیا جائے اور کچھ لوگوں کا ارادہ اور اختیار بھی ہو، تو بھی کیا وہ پیسہ مستحقین تک پہنچتا ہے بیت المال وغیرہ کے ذریعے؟ تو اس کا جواب بھی نفی میں ہے کہ نہیں پہنچتا، بیچ میں اس میں کئی طرح کے غبن جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا ان اصولوں کے پیش نظر جو ہے بینک سے جو زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگی، آپ کو خود فقراء کو دینا ہوگا۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اس طرح کے افراد حکومت کی جانب سے مقرر کیے گئے تھے جو لوگوں سے زکوٰۃ لے کر جو ہے وہ مستحقین تک پہنچاتے تھے، اور یہ زمانہ رسالت سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اب یہ نہیں پایا جاتا۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک علاقے، ایک شہر میں چند افراد جاتے تھے جن کو عاملین بھی کہا جاتا تھا، وہ جاتے تھے اور وہ جا کر جو ہے وہ زکوٰۃ وصول کر کے ایک جگہ جمع کرتے تھے، پھر غربا فقراء کی ایک لسٹ، ایک فہرست ان کے پاس ہوا کرتی تھی، پھر وہ ان میں ان کی حیثیت کے حساب سے جو ہے اس مال زکوٰۃ کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اگر بچ جاتا تو وہ پھر کسی قریبی شہر میں اور مزید غربت والے علاقوں میں بیچ دیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں لوگوں کے مال میں برکت بھی اسی وجہ سے ہوتی تھی، لیکن آج جو ہے یہ معاملہ نہیں پایا جا رہا، تو اس وجہ سے آپ کے سامنے حالات اور کیفیات ہیں۔ بہرحال علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے ارشاد فرماتے ہیں وخرج عن اشتراطها لها ما اذا تصدق بجميع النصاب بلا نیت فإن الفرض يسقط عنه۔ اب ایک استثنائی صورتحال اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے پیچھے یہ کہا کہ زکوٰۃ کے لیے نیت شرط ہے،
زکوٰۃ کے لیے نیت شرط ہے۔ تو علامہ ابن نجم مصری فرماتے ہیں وخرج عن اشتراطها لها، زکوٰۃ کے لیے نیت کی شرط ہونے والے معاملے میں ایک مسئلہ خارج ہو جاتا ہے، استثناء ہو جاتا ہے اس کا، اور وہ کون سا مسئلہ ہے؟ غور کیجئے گا، ما اذا تصدق بجمیع النصاب، کہ اگر کسی شخص نے اپنے تمام کا تمام سارے کا سارا نصاب صدقہ کر دیا، بلا نیت، بغیر کسی نیت کے، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ فرماتے فَإِنَّ الْفَرْضَ يَسْقُطُ عَنْهُ، تو ایسی صورت حال کے اندر فرماتے ہیں اس سے فرض ہی ساقط ہو جائے گا، اس سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ دیکھیں، ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی، اسے زکوٰۃ دینی تھی۔ اب مثال کے طور پر اس کے پاس کروڑوں کا مال پڑا ہوا تھا اور اس میں سے اس نے چند لاکھ روپے زکوٰۃ دینی تھی۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ کروڑہ کروڑ کا جو مال تھا اور سارے کا سارا جو نصاب تھا، اس نے ایک ساتھ ہی بغیر کسی نیت کے صدقہ کر دیا۔ تو اب آپ یہ کہیں گے بھائی اس پر تو زکوٰۃ واجب تھی، تو اس کو تو زکوٰۃ تو بہرحال دینی ہوگی، تو ہم کہیں گے کہ اس کے پاس تو رہا ہی کچھ نہیں، جب اس کے پاس بچا ہی کچھ نہیں تو وہ دے گا کیسے؟ ٹھیک ہے، سارا کا سارا تو وہ صدقہ کر چکا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس سے فرض ثابت ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی یہاں تو نیت اس نے نہیں کی تھی، تو ہم نے کہا یہاں نیت کا تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ نیت وہاں پر ہوگی جہاں زکوٰۃ دی جائے گی، اور زکوٰۃ اس وقت دی جائے گی جب اس کے پاس کچھ موجود ہو۔ جب اس نے سارے کا سارا ہی صدقہ کر دیا تو اب وہ زکوٰۃ کیسے دے گا؟ تو زکوٰۃ ہی اس سے ساقط ہوگی، جب زکوٰۃ ہی ساقط ہوگی تو نیت کی بات ہی نہ کریں آپ۔ ٹھیک ہو گیا؟ واختلفوا فی سقوط زکوٰۃ البعض اذا تصدق به، اچھا اس معاملے میں فقہا نے اختلاف کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے بعض حصہ نصاب کا جو ہے وہ صدقہ کر دیا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اتنی مقدار اس نے نصاب کا جو ہے وہ صدقہ کر دیا کہ اب اس پر جو ہے وہ بقدر نصاب مقدار زکوٰۃ جو ہے، فرضیت زکوٰۃ کے لیے جو مقدار ضروری ہے وہ باقی نہ رہی، تو اب بھی کیا زکوٰۃ دینا اس سے ساقط ہو جائے گا یا باقی رہے گا، اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گی؟ تو اس معاملے میں فقہا نے اختلاف کیا کہ واختلفوا فی سقوط زکوٰۃ البعض اذا تصدق به، اور اس معاملے میں فقہا نے اختلاف کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے بعض نصاب کو صدقہ کر دیا تو وہ جو باقی بعض بچے گا کیا اس میں زکوٰۃ باقی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ ٹھیک ہے، قال وتشترط نیت التجارت فی العروض ولا بد ان تكون مقارنة للتجارت، اچھا یہ بات تو یہاں پر ہو گئی نا، اس مسئلے کو انہوں نے مزید تفصیل سے نہیں چھیڑا، کیونکہ قواعد کی کتاب ہے، فقہ کی تو کتاب ہے نہیں کہ اس میں تفصیل کے ساتھ دلائل کو بیان کریں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دلائل اتنے بیان ہو بھی نہیں رہے، بس اشارتاً آپ کو بتا دیے کہ فقہا نے اس معاملے میں اختلاف کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بعض حصے کو صدقہ کرتا ہے نظام کے اور بعض حصے کو نہیں کرتا تو ایسی صورت میں کیا زکوٰۃ ساقط ہوگا ماقبل مسئلے کی طرح یا نہیں ہوگا؟ اس میں فقہا نے بعض نے کہا کہ ساقط ہوگا، بعض نے کہا کہ نہیں ہوگا۔ قالوا وتشترط نیت التجارت فی العروض ولا بد ان تكون مقارنة للتجارت، اچھا ایک اور مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ عروض، عروض کہتے ہیں مال و متاع کو، سامان کو، جیسے آپ کے پاس جو ہے وہ گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس جو ہے کپڑے ہیں، آپ کے پاس میڈیکل کا سامان ہے، کتابیں ہیں، عروض ہے، سامان ہے، تو فرماتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے عروض میں تجارت کی نیت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں وَتُشْتَرَطُ نِيَّةُ التِّجَارَةِ فِي الْعُرُوضِ، عروض میں سامان کے اندر تجارت کی نیت ضروری ہے، وَلَا بُدَّ أَن تَكُونَ مُقَارِنَةً بِالتِّجَارَةِ، اور یہ بھی ضروری ہے کہ نیت تجارت تجارت کے ساتھ مقارن ہو، متصل ہو،
ٹھیک ہے. اچھا یہ تجارت والا مسئلہ کیوں لے کر آئے؟ تجارت والا مسئلہ اس لیے لے کر آئے کہ عروض میں بھی زکوٰۃ کی فرضیت کے معاملات ہوتے ہیں. تو اس میں ایک شرط فقہا نے بیان کی ہے کہ سامان تجارت میں زکوٰۃ جو ہے فرض ہوگی، جو سامان تجارت ہوتا ہے. تو اب وہ سامان جس میں تجارت کی نیت ہو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی شخص نے جو ہے وہ سامان خریدا اور اس وقت تجارت کی نیت تھی، بعد میں نہیں تھی. ٹھیک ہے، اور بہت عرصے بعد اس نے ویسے ہی بیچ دیا. تو اب اس عرصے میں کیا وہ تجارت کا سامان شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک بات. دوسری بات یہ کسی نے ویسے ہی کوئی چیز خریدی، بعد میں تجارت کی نیت کی، تو اس میں زکوٰۃ کے کیا معاملات ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں فرماتے ہیں یہ جو مال تجارت ہے، عروض جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس میں فرماتے ہیں کہ فرضیت زکوٰۃ کے لیے تجارت کی نیت ضروری ہے، شرط ہے کہ آپ کی نیت جو ہے، جب آپ کے پاس وہ مال آ جائے، آپ کے پاس آپ کے دل میں جو ہے وہ تجارت کی نیت ہونی چاہیے. اور پلس یہ ہے کہ تجارت کے ساتھ ہی اس نیت کا مقارن ہونا بھی ضروری ہے. یعنی جب آپ اس کی بیع کر رہے ہوں، اس کو بیچ رہے ہوں یا اس کی تجارت کر رہے ہوں، تو اس وقت بھی آپ کے پاس جو ہے وہ تجارت کی نیت آپ کے دل میں ہونی چاہیے. فلو اشترى شيئا للقنية ناويا انه ان وجد ربحا باعه ولا زکاة عليه. اب اسی کے پیش نظر ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں، لہذا اگر کسی شخص نے جو ہے وہ کیا کیا، کوئی چیز بیچی، او سوری کوئی چیز خریدی، اس طرح کوئی چیز خریدی. ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا. اچھا یہ تھوڑا سا عبارت کو دیکھ لیجیے گا. یہ میرے خیال سے اگر کسی کے پاس کوئی اور نسخہ ہوگا تو اس میں یہاں ایک لفظ جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. وَتُشْتَرَطُ نِيَّةُ التِّجَارَةِ فِي الْعُرُوضِ وَلَا بُدَّ أَن تَكُونَ مُقَارِنَةً لِلتِّجَارَةِ. اور تجارت کے لیے جو ہے وہ عروض میں جو ہے وہ تجارت کی نیت ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نیت جو ہے تجارت کے ساتھ ملی ہوئی ہو. فَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا لِنَفْسِهِ. یہ للقنیتی اس کتاب میں تھوڑے سے جو ہیں وہ عبارت کی غلطیاں ہیں، ان کو دیکھ لیجئے گا. تو یہ قنیہ نہیں لکھا ہوا، یہ ہے لنفسه. فلو اشترى شيئا لنفسه. لہذا اگر کسی شخص نے کوئی چیز خریدی اپنے لیے، سمجھیے گا اس بات کو، یہ ہمارے ہاں بہت یہ مسئلہ رونما ہوتا ہے. کسی شخص نے اپنے لیے کوئی چیز خریدی، ناوین یہ نیت کرتے ہوئے کہ انہو ان وجد ربحن باعہ، کہ اگر وہ اس میں منافع پائے گا تو اسے بیچ دے گا. تو مثال کے طور پہ اس نے موبائل خریدا، جیسے عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے، لوگ موبائل خرید لیتے ہیں. اب موبائل خریدا، اس نیت سے خریدا کہ بھئی میں استعمال کر رہا ہوں، اگر فائدہ ہوا تو بیچ دوں گا، فائدہ نہیں ہوا تو استعمال کرتا رہوں گا، گھر والوں کو دے دوں گا، بیٹے کو دے دوں گا، اور فائدہ ہو گیا تو بیچ دوں گا. تو فرماتے ہیں کہ جب تک اس کے پاس وہ مال رہے گا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی نیت جو ہے وہ مشروط ہے اس طور پر کہ بھائی اگر فائدہ ہوا تو بیچ دوں گا. اچھا جو تاجر ہوتا ہے نا، تاجر، وہ جب تجارت کے لیے کوئی سامان خریدتا ہے تو وہ اس نیت سے نہیں خریدتا کہ اگر فائدہ ہوا تو بیچوں گا. کیونکہ تاجر جو ہوتا ہے وہ مارکیٹ پہ چلتا ہے. بھائی مارکیٹ ابھی اس چیز کے اوپر ہے اس لیے میں خرید رہا ہوں اور فائدہ کروں گا، لیکن ہو سکتا ہے اس کی مارکیٹ بہت زیادہ گر جائے اس چیز کی، تو میں کم نقصان میں بیچ دوں گا. تاجر کی تو یہی نیتیں اور ارادے ہوتے. تجارت ہے یہ، تجارت میں 100% پروفٹ تو نہیں ہوتا. تو لہٰذا اگر کسی شخص نے
کوئی چیز اس لیے خریدی کہ بھائی اگر مجھے فائدہ ہوتا بیچ دوں گا، ورنہ میں نہیں بیچ رہا، تو یہ تجارت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں جب یہ تجارت نہیں ہے تو اس لیے زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی۔ ولولا التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية أو المستأجرة أو المستعارة لا زكاة عليه۔ اچھا اسی طرح ایک اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جو ہے وہ نیت کی تجارت کی کس چیز میں، فیما خرج من ارضه العشریتی او الخراجیتی او المستاجرتی او المستعارتی، کہ اگر اس کی وہ زمین جو عشری زمین ہو جس پر عشر واجب ہوتا ہے، یا ایسی زمین ہو جو خراجی زمین ہو، یا جو ہے وہ کرائے والی زمین ہو، یا بطور عاریت دی گئی زمین ہو، ان زمینوں سے جو پیداوار نکلے گی بندہ جو ہے وہ اس میں تجارت کی نیت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو فرماتے لا زکوٰۃ علیہ، ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ اس پر نہیں ہوگا۔ ولو قارنت ما لیس بدل مال بمال کالہبۃ والصدقۃ والخلع والمہر والوصیۃ لا تصح علی الصحیح۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت ملی ہوئی ہو، لو قارنت، اس کی نیت ملی ہوئی ہو کس چیز کے ساتھ، ایسے معاملے میں کہ ما لیسا بدل بدل مال بمال، کہ جس میں جو ہے وہ مبادلت المال بالمال نہیں ہوتا۔ اب جیسے دیکھیے یہ جو مبادلت المال بالمال کا ہے نا، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بے میں مبادلت المال بالمال ہوتا ہے۔ اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں مبادلت المال بالمال تو ہوتا ہے لیکن اعلیٰ وجہ تجارت نہیں ہوتا، اس کی بات بھی نہیں کر رہے، مطلقاً مبادلت المال بالمال کا ہے وہ چیزیں جس میں مبادلت المال بالمال نہیں ہوتا، تو ان میں اگر اس نے تجارت کی نیت کی، جیسے مثال کے طور پر ہبا ہے، ہبا میں بندہ کسی کو گفٹ کرتا ہے تو سامنے سے اسے کسی اور چیز کی امید نہیں ہوتی، ویسے گفٹ کرتا ہے۔ صدقہ، صدقے میں بھی جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہ نیت اس کی نہیں ہوتی کوئی چیز واپس لینے کی۔ خلا کے اندر بھی پیسہ عورت دیتی ہے اور اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا شوہر سے کچھ لینے کا، صرف جو ہے وہ شوہر سے علیحدگی چاہتی ہے۔ مہر ہے، وصیت ہے، ان چیزوں کے اندر جہاں پر مال کے بدلے مال نہیں ہے تو فرماتے ہیں اگر اس میں بھی یہ تجارت کی نیت کر لیتا ہے، کسی کو گفٹ دیتے ہوئے تجارت کی نیت کرتا ہے، صدقہ دیتے ہوئے تجارت کی نیت کرتا ہے، یا صدقہ لیتے ہوئے تجارت کی نیت کرتا ہے، ان ساری چیزوں کے اندر فرماتے ہیں لا تصح، جو زکوٰۃ ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ وہ نیت صحیح نہیں ہوگی، سوری، وہ نیت جو ہے تجارت والی وہ صحیح نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا جی، پھر آگے فرماتے ہیں وفی الصائمتی، اچھا اس میں جو ہے وہ ایک اور بھی چیز ہے، ہاں اس چیز کو بھی یاد رکھیے گا، لا تصح علی الصحیح، کہ یہ جو ہے تجارت کے طور پر بھی صحیح نہیں ہوگی، اور یہ نیت بھی صحیح، سوری یہ نیت بھی صحیح نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہبا دیتے ہوئے، گفٹ دیتے ہوئے جو ہے وہ زکوٰۃ کی نیت کرتا ہے، کسی کو وہ گفٹ دے رہا ہے، نہیں بلکہ یہ والا مسئلہ نہیں ہے، وہ مختلف ہے، تو بہرحال یہاں پر جو ہے اس کی یہ جو نیت ہے وہ صحیح نہیں ہوگی، اس کو یہیں تک رکھ لیں۔ اچھا آگے فرمایا وفی الصائمۃ لا بد من قصد اسامتها للدر والنسل اکثر الحول۔ اچھا سائمہ جانور، سائمہ جانور کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے، وہ جانور جو اکثر سال جس کو چرایا جاتا ہے چراگاہوں کے اندر، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو سائمہ جانور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وفی الصائمۃ لا بد من قصد اسامتها، سائمہ جانور میں ضروری ہے اس کے چرانے سے، چرانے کا ارادہ ہو، یعنی جو سائمہ جانور ہوتا ہے
جب اس کو آپ چراتے ہیں تو اس میں ایک ارادہ ضروری ہے، جیسے مال زکوٰۃ میں تجارت کا اگر مال ہوتا ہے تو اس میں آپ کو جو ہے تجارت کی نیت ضروری ہوتی ہے، تو اسی طرح سائمہ جانور جس میں زکوٰۃ ہوتی ہے، چرائی والا جو جانور ہوتا ہے تو اس میں جو ہے چرانے کا ارادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں لا بد من قصد اسامتها للضر والنسل اکثر الحول، کہ اس میں جو چرانے کی نیت اور اس کا ارادہ ہوگا وہ دودھ نکالنا اور اس کا نسل، اس سے نسل حاصل کرنے کا ارادہ ہو اکثر سال، یعنی آپ چرائیں گے تو صحیح اس کو، اور چرانے سے آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ کیا ہوگا کہ میں اس سے دودھ حاصل کروں گا اور اس کی نسل جو ہے آگے بڑھاؤں گا اور اس سے نسل حاصل کروں گا، ٹھیک ہے۔ فَإِن قَصَدَ بِهِ التِّجَارَةَ فَفِيهَا زَكَاةُ التِّجَارَةِ إِن قَارَنَتِ شراء۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جو سائمہ جانور ہے، جو جانوروں کے اندر جو زکوٰۃ کا پروسیس ہوتا ہے کہ اتنے جانوروں کے اندر جو ہے وہ اتنے جانور آپ کو دینے ہوں گے، تو ارشاد فرمائیں کہ جو سائمہ جانور ہوتا ہے، اب اس کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں بکریاں وغیرہ یا جو ہے وہ اونٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان میں زکوٰۃ کا نصاب اور طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، لیکن دو طرح سے اس میں جو ہے وہ زکوٰۃ بن سکتی ہے۔ اگر جو ہے اس میں آپ جانوروں کو تو چرائیں گے، لیکن چرانے سے اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اس سے دودھ حاصل کریں گے اور نسل حاصل کریں گے، افزائش نسل کی نیت کریں گے ان کو چرانے سے، تو پھر اس میں زکوٰۃ بنے گی جانوروں والی، یعنی اتنی تعداد میں بکریاں ہوں گی تو اتنی بکریاں آپ دیں گے، اتنے اونٹ ہوں گے تو اس میں سے آپ وہ بنت لبون، بنت مخاض، حقہ، جذعاں، اس اعتبار سے آپ اس میں زکوٰۃ دیں گے، ٹھیک ہے۔ فَإِن قَصَدَ بِهِ التِّجَارَةَ، لیکن اگر آپ نے سائمہ جانوروں کے اندر جو ہے تجارت کا ارادہ کیا کہ میں ان کو بیچتا رہوں گا، خریدتا رہوں گا، بیچتا رہوں گا، تو فَفِيهَا زَكَاةُ التِّجَارَةِ، تو اس میں زکوٰۃ کون سی ہوگی؟ تجارت والی ہوگی، ان قارنت الشراء، جب کہ وہ نیت جو ہے وہ خریدتے وقت موجود ہو، یعنی جب آپ وہ جانور خرید رہے تھے تو اس وقت آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ یہ ہو کہ میں ان کو بیچوں گا، جیسے مثال کے طور پر چھوٹی سی بکری لے لی آپ نے، 2-3 مہینے والی، 4-5 بکریاں لے لی، 10-20 بکریاں لے لی، ٹھیک ہے، اور اب آپ کا ارادہ یہ تھا کہ جب یہ جو ہے وہ سال کے قریب پہنچ جائیں گی تو میں ان بکریوں کو جو ہے وہ عید کی قربانی کے لیے جو ہے وہ بیچ دوں گا، تو آپ کی تو نیت اور ارادہ ہی تجارت کرنے کی تھی، تو اس لیے اب اس میں اگر سال پورا ہو گیا تو ایسی صورت حال کے اندر جو ہے آپ کے اوپر جو ہے وہ تجارت والی زکوٰۃ بنے گی، یعنی اس وقت جو ان کی مارکیٹ ویلیو ہوگی، جو ان بکریوں کی قیمت ہوگی، اسی کے اعتبار سے آپ جو 40واں حصہ ہوتا ہے وہ آپ جو ہے اس میں زکوٰۃ دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے جانور اس لیے خریدے کہ میں ان کو چراؤں گا اور چرانے کے بعد ان سے دودھ حاصل کروں گا، نسل حاصل کروں گا، تو پھر جو زکوٰۃ جانوروں والی ہوتی ہے وہ آپ دیں گے، ٹھیک ہے۔ وَإِن قَصَدَ بِهِ الْحَمْلَ أَوِ الرُّكُوبَ أَوِ الْأَكْلَ فَلَا زَكَاةَ أَصْلًا، اور اگر آپ نے جانور اس لیے خریدے ہیں کہ میں ان سے بھائی دودھ کا کوئی چکر نہیں ہے، میں ان کے اوپر سامان رکھوں گا، ان کے اوپر سواری کروں گا اور ان کو بوقت ضرورت ذبح کر کے کھاؤں گا، تو ایسی صورت میں پھر آپ یہ جو ہے وہ گویا کہ حاجت اصلیہ میں آ جائیں گے، تو جب حاجت اصلیہ میں آئیں گے تو ان کے اوپر پھر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو یہ زکوٰۃ کے متعلق انہوں نے کچھ مسائل بیان کیے۔ اب روزے کے متعلق چند ایک مسائل بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَمَّا النِّيَّةُ فِي الصَّوْمِ فَشَرْطُ صِحَّتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ، یا فشرط صحتہ لکل فشرط صحتہ، ٹھیک ہے، لکل یوم، روزے میں روزے کے صحیح ہونے کے لیے جناب والا ہر دن جو ہے وہ نیت کرنا ضروری ہے، ہر دن جو ہے آپ روزے کی نیت کریں گے تو ہی اس دن کا روزہ صحیح ہوگا۔ روزہ بھی عبادت ہے، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مقصودہ میں سے ہے، اس لیے اس میں بھی جو ہے وہ نیت ضروری ہوتی ہے۔ وَلَوْ عَلَّقَهَا بِالْمَشِيَّةِ صحت، اور اگر کسی نے نیت کو معلق کر دیا مشیت کے ساتھ، یعنی اگر کسی نے جو ہے یوں کہا مثال کے طور پر کہ میں جو ہے وہ
روزے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، یعنی نیت کو اللہ کی مشیت کے ساتھ موقوف کر دیا، معلق کر دیا، تو فرماتے ہیں اس کی یہ نیت صحیح قرار پائے گی، لِأَنَّهَا إِنَّمَا تُبْطِلُ الْأَقْوَالَ، کیونکہ مشیت جو ہے یہ اقوال کو باطل کرتی ہے، نیت کو نہیں، والنیت لیست منا، اور نیت اقوال میں سے نہیں، والفرض والسنت والنفل فی اصلها سواء، اور نیت کے اصل کے اعتبار سے فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، یا سارے کے سارے برابر ہیں، یعنی فرض روزے میں بھی نیت روزے کی ہونی چاہیے، سنت میں بھی، نفل میں بھی۔ کوئی شخص پورا دن بھوکا پیاسا رہا ہے اور اس نے روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا، اور چاہے ہم نفلی روزہ رکھیں یا کوئی بھی روزہ رکھے تو اس میں آپ کو جو ہے وہ نیت تو بہرحال کرنی ہوگی، یہ صرف جو ہے فرائض کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے حج کے متعلق ہے اور فرماتے ہیں وَأَمَّا الْحَجُّ فَهِيَ شَرْطُ صِحَتِهِ أَيْضًا، حج کی جو ہے وہ صحت کے لیے بھی، اس کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے، فردن کانا او نفلن، چاہے حج فرض ہو یا نفل ہو، والعمرۃ کذالک، اور عمرہ بھی اسی طرح ہے، ولا تکون الا ولا تکون الا سنتن، اور عمرہ جو ہوتا ہے یہ فرض اور نفل کا اس میں معاملہ نہیں ہے، یہ تو سنت ہی ہوتا ہے یا نفل ہوتا ہے، یعنی سنت سے مراد اس میں آپ نفل کو بھی شامل کر لیں، عمرہ فرض تو ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ والمنظور کل فرض، اور وہ حج یا عمرہ جس کی منت مانی گئی ہو وہ بھی فرض کی طرح ہے، یعنی اس میں بھی نیت ضروری ہوگی، ولو نظر حجۃ الاسلامی لا يلزمه الا حجۃ الاسلامی کما لو نظر الاضحیہ۔ اچھا، اور اگر کسی شخص نے جو ہے حجۃ الاسلام کی منت مانی تو لا یلزمہ الا حجۃ الاسلام، تو اسے جو ہے وہ حجۃ الاسلام ہی لازم ہوگا۔ حجۃ الاسلام کس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص پر حج جو ہے وہ فرض ہو جائے تو وہ جو پہلا حج کرے گا وہ فرض حج، اس کو حجۃ الاسلام کہتے ہیں۔ اب اگر کسی شخص نے منت مانی حجۃ الاسلام کی کہ میں حجۃ الاسلام ادا کرنے کی منت مانتا ہوں، تو اس کے اوپر دو حج فرض نہیں ہوں گے کہ فرض بھی کرے گا اور منت والا بھی کرے گا، بلکہ وہ ایک حج ہی ادا کرے گا تو وہ پورا ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی شخص نے جو ہے وہ قربانی کرنے کی منت مانی، تو قربانی تو ویسے ہی اس کے اوپر لازم ہوگی، تو اب جب وہ قربانی کرے گا تو منت بھی پوری ہو جائے گی، قربانی بھی ہو جائے گا، اسی طرح اگر کوئی فرض حج ادا کرے گا تو منت بھی پوری ہو جائے گی اور حج بھی ادا ہو جائے گا۔ والقضاء فی الکل کالاداء من جہت اصل النیت، اور فرماتے ہیں ان ساری صورتوں کے اندر، یعنی فرض حج ہو، نفل ہو، عمرہ ہو، جو بھی ہیں منت وغیرہ، ان ساری صورتوں میں قضا جو ہے وہ ادا ہی کی طرح ہے، نیت کے اصل ہونے کے اعتبار سے، یعنی قضا کے اندر بھی نیت بہرحال ہوگی۔ وعمل اعتکاف، بہرحال اعتکاف کی بات اگر ہم کریں فہیہ شرط صحتی ہی، اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے بھی نیت ضروری ہے، شرط ہے، واجباً کانا او سنتاً او نفلاً، چاہے اعتکاف واجب ہو، چاہے اعتکاف سنت ہو، یا اعتکاف نفلی ہو، نیت بہرحال اعتکاف کرنے کے لیے ضروری ہوگی، تبھی ہم کہیں گے کہ اس کا اعتکاف صحیح شمار کیا گیا ہے۔ تو آج اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو ہم کفارات کی بحث جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس میں جو ہے وہ نیتوں کے جو معاملات ہے، پھر نکاح طلاق وغیرہ کے بھی ہیں، ابھی اس میں کافی بہت ساری ابحاث باقی ہیں، نیت کے حوالے سے کافی تفصیلی گفتگو علامہ ابن نجم مصری فرمائیں گے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مسائل انتہائی آسان ہے، تو اتنے زیادہ مشکل نہیں ہے، ان کو آپ دہرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو اگر کسی کا سوال ہے تو ارشاد فرماتے ہیں۔ جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیں۔
کوئی سوال نہیں؟ کسی کا سوال؟ کہتے ہیں کہ جی، وعلیکم السلام، سائمہ میں تجارت کی نیت ہوئی تو تجارت والی زکوٰۃ ہوگی، اس میں تجارت والی زکوٰۃ کی وجہ فرما؟ بھائی جیسے مال تجارت میں ہوتا ہے کہ اس کی جو مقدار ہے وہ 52.5 چاندی کی مقدار تک پہنچے، اس کی قیمت، تو اس پر پھر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر اس کے پاس جو ہے وہ بکریاں ہیں، ان کی قیمت جو ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے، تو 10 لاکھ روپے یہ نصاب زکوٰۃ میں آتا ہے، 52.5 چاندی سے زیادہ ہے، تو اب اس میں جو ہے وہ 40واں حصہ وہ زکوٰۃ دے گا۔ اب اس میں یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے پاس اتنی بکریاں ہیں تو اتنی بکریوں میں سے اتنی بکریاں دینی پڑیں گی۔ جو بکریوں کے نصاب کے حوالے سے آپ نے کتاب الزکوٰۃ میں پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو آپ بہار شریعت میں دیکھیں، بکریوں، اونٹوں، گائے وغیرہ میں جو ہے وہ نصاب مذکور ہے کہ اتنی بکریوں میں اتنی بکریاں دی جائیں گی، بنت لبون، بنت مخاض، یہ جو اونٹوں وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں کیا کیا دیا جائے گا۔ تو اگر جو ہے وہ صائمہ ہے اور اس نے جو ہے وہ چرانے کی نیت میں یہ شامل کیا ہے کہ دودھ حاصل کرے گا اور نسل کی افزائش کرے گا، تو ایسی صورت میں تو جانور کے اعتبار سے یا اس جانور کی قیمت دے گا، اور اگر جو ہے تجارت کی نیت ہے تو پھر کل مال کا ایک ساتھ حساب لگا کر 40واں حصہ دے گا۔ جی، اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ مشیت اقوال کو باطل کرتی ہے، نیت کو باطل نہیں کرتی۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، اقوال کے احکامات مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ یمین یا قسم کھاتا ہے یا کوئی اور قول بولتا ہے، تو اس پر جو حکم بغیر مشیت کے وہ بیان کرتا ہے تو اس کا جو ہے حکم دوسرا ہوتا ہے، اور اگر وہ مشیت اس کے ساتھ شامل کر دیتا ہے تو حکم مختلف ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کہے گا کہ بھائی میں کل آپ کے پاس آؤں گا، اب وہ اگر اگلے دن نہیں آتا تو اس میں جو ہے کذب کا احتمال ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے جو اگلے دن پہلے پچھلے دن کہا تھا کہ میں کل آؤں گا، اس کی نیت نہیں تھی، اس کا ارادہ نہیں تھا، تو گویا اس نے جھوٹ بولا۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں کل آپ کے پاس آؤں گا انشاءاللہ، تو ایسی صورت میں اگر وہ جو ہے نہیں آتا یا اس کا ارادہ نہیں ہوتا تو اس کو ہم جھوٹا نہیں کہیں گے، کیونکہ اس نے مشیت کے اوپر اس کو موقوف کیا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا۔ ٹھیک ہے؟ تو مشیت سے جو ہے وہ اب اقوال کے احکامات باطل ہو جاتے ہیں، گویا کہ ان کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن مشیت سے جو ہے نیتوں کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ کل کا روزہ رکھوں گا، نیت کرتے ہوئے یہ کہتا ہے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ بھی متصل کرتا ہے،
یعنی نیت میں مشیت کو شامل کرتا ہے، صرف اقوال میں نہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ اس کی نیت جو ہے وہ درست شمار ہوگی، کیونکہ مشیت جو ہے وہ اقوال کو باطل کرتی ہے، نیتوں کو نہیں۔ نیت اقوال میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ دل کا ارادہ کہلاتا ہے، تو دل کا ارادہ مشیت سے باطل نہیں ہوتا۔ جی، اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں؟ چلے، جزاکم اللہ تعالی خیر کثیرا۔